ہماری ملت جعفریت میں مدرجہ کی اور مجلس آج کے مجلس میں ڈاکٹر جمیل عباس کے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ 3 مرتبہ سورۃ تحرید کی تلاوت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن صلوات الانسان اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس له نوع ولا جنس ولا نظیر الذی امر النبی البشیر والنذیر وصاحب المعراج والسراج المنیر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی قوم غدیر فقال رسول اللہ من کنت ولیہ فعلی ولیہ والامیر الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم حبیبنا وحبیب قلوبنا شفیع طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ومکسر فضائلہم ومنکر ولایتہم ومناقبہم اجمعین اما بعد فقد قال بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صلوات۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ مل کے زندہ ماحول سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، برائے تعجیل ظہور یوسف زہرا بلند الصلوات۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے اور گمراہی کے گھٹاٹوں اندھیروں سے بچنے کے لیے 14 ستاروں کی روشنی عطا کی ہے، اور لاکھوں درود و سلام ہے اللہ کے ان مصطفیٰ، ان مرتضیٰ، ان مجتبیٰ بندوں کے لیے کہ جنہوں نے وحشی کو دیکھا تو انسان بنایا، انسان کو دیکھا تو مسلمان بنایا، مسلمان کو دیکھا تو صاحب ایمان بنایا، صاحب ایمان کو دیکھا تو سلمان بنایا، جنہوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، جنہوں نے بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، جنہوں نے مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا، جنہوں نے اپنے در پہ آتے ہوئے گناہگار کو بھی دیکھا تو حر بنا دیا۔ مل کے استقبال یا نعرہ حیدری، آپ کو سلام علیکم۔ یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہیں۔ گزشتہ مجلس ہماری اس نتیجے پر پہنچی تھی
کہ خدا نے اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت کا بھی حکم دیا اور رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اولی الامر کی اطاعت کا بھی حکم دیا. اور ہم نے اختتام اس میں کیا تھا کہ جو کافر ہوتا ہے وہ اولی الامر نہیں ہوتا، جو منافق ہوتا ہے وہ اولی الامر نہیں ہوتا. ایک اور آیت میں پڑھتا ہوں، لا تطیع المکذبین، جھوٹوں کے پیچھے بھی نہ چلو. تو اس کا مطلب ہے جھوٹا بھی اس قابل نہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے. بس اولی الامر ایسا ہونا چاہیے جیسا رسول ہے. اگر رسول سچا تو اولی الامر بھی سچا، اگر رسول مومن کامل تو اولی الامر کا بھی مومن کامل ہونا ضروری. المختصر، جس طرح رسول کی عصمت ضروری ہے اسی طرح اولی الامر کا معصوم ہونا بھی ضروری ہے. اللہ کی اطاعت اور دو معصوم یعنی رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت. اگر اولی الامر کی اطاعت کریں گے تو اس میں امت کی بہتری ہے. قرآن مجید ایک دور کے لیے ہے یا تا قیامت تک کے لیے ہے نا. اگر قرآن قیامت تک کے لیے تو یہ آیت بھی قیامت تک کے لیے. تو اگر آیت قیامت تک کے لیے ہے تو یہ حکم بھی قیامت تک کے لیے ہے. پھر اس آیت میں 3 شخصیات، 3 ہستیوں کی اطاعت کا حکم ہے. پھر ان تینوں کا قیامت تک کا ہونا ضروری ہے. اگر اللہ اس دور میں ہو اور اب نہ ہو تو یہ آیت کا معنی ہی بدل جائے گا. رسول اس دور میں ہو اور اب نہ ہو تو آیت کا معنی ہی بدل جائے گا. اس کا مطلب ہے جیسے اس دور میں اللہ اور رسول تھے اب بھی ہے، اسی طرح جیسے اس دور میں اولی الامر تھا آج بھی کوئی اولی الامر ہے جس کی اطاعت وہی اطاعت ہے جو رسول کی ہے، وہی اطاعت ہے جو کبریا کی ہے. کوئی ایسا اولی الامر آج بھی موجود ہے. تو اولی الامر کی کرنی ہے ہم نے اطاعت، اسی میں امت کی ہے بہتری. اچھا، ایک لفظ ہوتا ہے بہتر، ایک ہوتا ہے بہترین. ایک بلند صلوات پڑھیے نواز. ایک بلند ترین صلوات پڑھیے. دونوں کا فرق سمجھ میں آ گیا؟ بہتر بھی اچھا ہے لیکن بہترین اس سے بھی اچھا ہے. بہتر، بہترین، اچھا، بہت اچھا. عربی زبان میں اچھے کو کہتے ہیں حسن، بہت اچھے کو کہتے ہیں احسن. اگر 2 چیزیں آپ کے سامنے ہوں، ایک حسن ہے ایک احسن ہے، عقل کیا کہتی ہے ان دونوں میں سے کس کو دو؟ احسن کو. قرآن نے یہی کہا فَبَشِّرِ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْحَقَّ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. خوشخبری سنائیے ان میرے بندوں کو جو ٹھیک سے بات تو سنتے ہیں پھر اس کے پیچھے چلتے ہیں جو احسن ہوتی ہے. سنتے دونوں ہیں لیکن پیچھے کس کے چلتے ہیں؟ جو احسن. یعنی خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ احسن کے پیچھے چلے. مجھے یہاں ایک حدیث یاد آ گئی، مولا امیر علیہ السلام کی حدیث ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں 6 چیزیں اچھی ہیں، 6 افراد انجام دے تو بہت اچھی ہے. فرمایا حیا اچھی چیز ہے، عورت باحیا ہو تو بہت اچھا ہے. سخاوت اچھی چیز ہے، اور ایک سرمایہ دار سخی بن جائے تو بہت اچھا ہے. صبر اچھی چیز ہے، ایک فقیر صابر ہو تو بہت اچھا ہے. عدل اچھی چیز ہے، حاکم وقت عادل ہو تو بہت اچھا ہے. توبہ اچھی چیز ہے، ایک جوان توبہ کرے تو بہت اچھا ہے. پھر فرمایا تقویٰ اچھی چیز ہے،
ایک عالم متقی ہو تو بہت اچھا ہے. کیا سمندر ہے معرفت کا اس حدیث میں. 6 چیزیں اچھی ہیں، 6 افراد انجام دے دو بہت اچھا. 2 چیزیں حسن اور احسن، ہم اس کا انتخاب کریں گے جو احسن ہو، اور یہی خدا کو پسند ہے. اب وہ ہے خالق، اس نے اپنے لیے استعمال کیا فتبارک اللہ احسن الخالقین. میں اچھا خالق نہیں، بہت اچھا خالق، احسن خالق. اچھا، جب بندہ وہ اچھا جو اچھی چیز کا انتخاب کرے، خدا نے اپنی خلقت کے اور اپنی خالقیت کے بارے میں فرمایا میں احسن خالق. اب وہ خالق بندے کو بنا رہا ہے تو کیسا بنائے گا؟ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. قسمیں اٹھا کے فرمایا میں نے انسان کو احسن بنایا. اچھا نہیں بنایا، بہت اچھا بنایا. بہتر نہیں بنایا، بہترین بنایا. اللہ احسن خالق، انسان احسن مخلوق. اب اللہ نے انسان کے لیے کتاب بھیجی تو اللہ نے فرمایا اللہ نزل الحدیث احسن، نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا. اللہ نے جو کتاب بھیجی وہ بھی احسن ہے. اللہ احسن، انسان احسن، جو کتاب بھیجی وہ. اب اللہ نے آپ کو یہاں بھیجا کیوں؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرما رہا ہے بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات کی بادشاہی ہے. وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ، اس نے ہی موت کو خلق کیا، اس نے ہی زندگی کو خلق کیا. بھائی کیوں زندگی کو خلق کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے. بہتر عمل نہیں کہا، بہترین عمل. اور یاد رکھیے یہاں اکثر عملہ بھی نہیں کہا، احسن عملہ کہا. یہ نہیں فرمایا کہ میں دیکھوں تم میں سے زیادہ عمل کون کرتا ہے، فرمایا میں یہ دیکھوں تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے. اللہ کو کوالٹی چاہیے، معیار چاہیے. ساری رات عبادت کرتے رہو، نیت ٹھیک نہیں ہوگی منہ پہ مار دے گا. 2 رکعت پڑھو، اس کے لیے پڑھو، وہی جنت میں جانے کی ضمانت بن جائے گی. تو اب آپ کو پتا چلا کہ اللہ کے نزدیک عمل کا معیار ہے کہ عمل میں خلوص کتنا ہے. اکثر ہونا معیار نہیں، احسن ہونا معیار ہے. جملہ میں نتیجہ بہت بڑا نتیجہ دے رہا ہوں. احسن ہونا معیار ہے. 2 رکعت ایک بندہ پڑھ رہا ہے لیکن اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، اس کے اندر معرفت موجود ہے. وہی 2 رکعت اس جاہل کی 1000 رکعت سے افضل ہو جائے گی کہ جس جاہل کی عبادت میں معرفت نہیں. اب پتا چلا یہ لگائی میں نے سر کتنی دیر لگی، اگر ابھی بھی نہیں سمجھ آئے کتنی دیر لگی. 1 سیکنڈ. ساری کائنات عبادت کرے کتنا وقت لگتا ہے؟ ہزاروں سال، صدیوں سال. اللہ جانے علی کی ضربت کی معرفت کا معیار کیا تھا. ضربت علی ہے شوق الخندق افضل من عبادت صدرے. ساری کائنات کی عبادت ایک طرف علی کی ضربت ہے. یہ سری دونوں کو ضرورت کرنے کا دین اور علی کی ضربت میں تھی وہ نہ جبریل کی عبادت میں ہے، نہ آدم کی توبہ میں ہے، نہ نوح کی اتنے سالوں کی عبادت میں ہے. جو معرفت علی کی ضربت میں تھی، دونوں کو کائنات کی عبادت کو علی کی ضربت، وہ بھی ایک جو یوم خندق والی ہے، اسے ایک پلڑے میں رکھا جائے. خدا کی قسم خندق کی ضربت والا پلڑا وسیع ہوگا
ساری کائنات کی عبادتوں کا پلڑا ہلکا ہوگا. جب پوری کائنات علی کی ایک ضربت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو کوئی علی کی برابری کیسے کر لیا؟ دو چیزیں ہمارے سامنے، ایک حسن اور ایک احسن. انتخاب ہم کس کا کریں گے؟ جو احسن ہو. اسی طرح مستحب اعمال جتنے بھی ہیں اچھے ہیں، اور اگر واجب اور مستحب آپس میں ٹکرا جائیں تو کس کا انتخاب کریں گے؟ واجب کا، کیونکہ واجب ہے احسن، بہترین، بہت اچھے، ضروری بھی ہے. ساری رات عبادت کرتے رہو، مستحب اعمال انجام دیتے رہو. اگر صبح کی 2 رکعت نہیں پڑھی نا، وہ ساری رات اس کے برابر نہیں ہو سکتی. واجب واجب ہے. واجب اور مستحب ٹکرائیں تو لے دو واجب کو. اچھا اگر واجب اور واجب ٹکرا جائے نہیں، کچھ اب آپ سمجھے کچھ نہیں سمجھے. اطاعت پہ بات ہو رہی ہے. اللہ کی اطاعت واجب، رسول کی اطاعت واجب، اولی الامر کی اطاعت، والدین کی اطاعت اولاد پر واجب، شوہر کی اطاعت بیوی پر واجب. ایک طرف ہے اولی الامر کی اطاعت، ایک طرف ہے والدین کی اطاعت، دونوں ہیں واجب. لیکن ایک دن بچے پہ ماہ رمضان کا روزہ واجب تھا، ماں نے کہا نہ رکھو، اولی الامر نے کہا رکھو. اب یہ تو بیچارہ پھنس گیا. یہ بھی واجب، یہ بھی واجب. یاد رکھیے دونوں اطاعتوں میں فرق ہے. اطاعت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اطاعت مطلق، ایک ہے اطاعت مشروط. والدین کی اطاعت بچوں پر اور شوہر کی اطاعت بیوی پر اطاعت مشروط ہے. اس کی ایک حد ہے، اگر وہ شریعت سے نہ ٹکرائے تو. لیکن معصوم کی، رسول کی، خدا کی اطاعت مشروط نہیں، ہر حالت میں واجب ہے. اگر میرا والد مجھے کہے کہ بیٹا اٹھو اور پانی پیو، مجھے چاہیے کہ میں اٹھوں اور پیوں، کیونکہ باپ کا حکم ہے. اور اگر یہ کم رمضان کے دن روزے کی حالت میں ہو، اب باپ مجھے کہے اٹھو اور پانی پیو، شریعت کہتی ہے باپ کی نہ مانو، شریعت کی مانو، ایمان کی مانو. میاں صاحب نے کہا بازار آج اگر میرے ساتھ چلو گی، تم کیا پردہ لے کے جاتی ہو دیہاتی عورتوں کی طرح؟ ماڈرن دور ہے، 2020 چل رہا ہے. میرے باقی دوستوں کی زوجہ اور ان کی بیویاں تو ننگے سر آتی ہیں، تم نے حجاب لیا ہوتا ہے. اب یہ بیچاری بیوی تھی، شوہر کا حکم تھا کہ پردہ نہ کرو. وقت کے امام نے کہا پردہ واجب. اب شریعت کہتی ہے بیوی شوہر کی نہ مانے، امام کے حکم کو ترجیح دے، امام کے حکم کو ترجیح دے. جب شوہر کا حکم شریعت کے حکم سے ٹکرا جائے تو شریعت کو اہمیت دینی چاہیے، شریعت کو اہمیت دینی چاہیے. اور خواتین بھی حتی الامکان کوشش کریں کہ اگر شوہر کا حکم شریعت سے نہیں ٹکرا رہا تو شوہر کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں. وہ عورتیں اچھی نہیں ہوتی جو بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر کسی شیطان کے کہنے پہ چلی جائے. اور یاد رکھنا روایات میں ہے کہ جو خاتون اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم رکھے، اللہ کے ملائکہ اس پہ لعنت کرتے ہیں. شوہر کا حکم ماننا واجب ہے.
لیکن ایک حد ہے کہ شریعت سے نہ ٹکرائے تو واجب ٹکرائے تو اسے اہمیت دے جو شریعت کا حکم ہے. اور یاد رکھنا سامعین محترم، اطاعت اولی الامر میں زندگی گزارنے میں ہی کامیابی ہے. ہر دور میں ایک اولی الامر کا ہونا ضروری ہے. ہر دور اگر ہر دور میں ایک اولی الامر موجود نہ ہو تو اطاعت کا معنی اور اس آیت کا معنی ختم ہو جائے گا. اللہ فرما رہا ہے اولی الامر کی اطاعت کرو، اور اولی الامر ہے ہی نہیں. اولی الامر کا ہونا ضروری ہے. اور بہت بڑی واضح دلیل ہے وجود امام زمانہ کے لیے. صلوات پیش امام علیہ السلام کی جی. امام شیطان نظر آتا ہے، گمراہ کرتا ہے یا نہیں؟ ایک وقت میں وہی شیطان فیصل آباد کے مومنین کو بھی گمراہ کر رہا ہے. ایک وقت میں وہی شیطان لاہور کے مومنین کو بھی گمراہ کر رہا ہے. چلو ناراض نہ ہو جائیں، ایک وقت میں وہی شیطان سیالکوٹ کے مومنین کو بھی گمراہ کر رہا ہے. ایک وقت میں ایک ہی شیطان جب زیادہ لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے تو ایک وقت میں ایک ہادی سب کی ہدایت کیسے نہیں کر سکتا؟ جب گمراہ کرنے والا موجود ہو اور ہدایت کرنے والا موجود نہ ہو، خدا کی قسم یہ بندہ قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں شکایت کر سکتا ہے، میرا اللہ میرا قصور ہی کیا ہے؟ تو نے گمراہی کے لیے شیطان بھیج دیا، اس نے میرے اندر وسوسہ ڈالا، میں گمراہ ہو گیا. خدا کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اگر کوئی ہادی اس نے نہ بھیجا ہو. ہادی کا نہ ہونا یہ عدل الہی کے خلاف ہے. خدا کو حق ہی نہیں پہنچتا کہ بندوں کو جنت یا جہنم میں بھیجے. ہادی کا ہونا ضروری. جب شیطان کی غیبت پر ایمان ہو سکتا ہے تو امام رحمان کی غیبت پہ ایمان کیوں نہیں ہوتا؟ ہر امام نے اپنی زندگی میں اپنے اس آنے والے قائم کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ہماری ایک حجت ہوگی، قائم اس کا لقب ہوگا. نبی فرماتے تھے اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت جیسی ہوگی. وہ دنیا میں آئے گا، دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے زمین ظلم و جور سے پر ہو چکی تھی. لیکن وہ غائب ہوگا. صحابہ نے پوچھا، اور چھٹے امام سے بھی روایت ہے، مولا سے پوچھا گیا، صلوات دیجیے امام کیونکہ لوگوں کے لیے ایک نئی چیز تھی کہ امام غائب ہوگا. تو ایک بندے نے پوچھا، مولا جب آپ کا وہ بیٹا غائب ہوگا تو غائب رہ کے وہ ہدایت کیسے کرے گا؟ امام نے فرمایا جیسے بادلوں کی اوٹ میں سورج روشنی پہنچاتا ہے، اسی طرح غیبت کے پردے میں رہ کے ہمارا بیٹا ہدایت کے سرچشمے پھرتا ہے. اور جب سورج روشنی پھیلاتا ہے تو وہ روشنی پھیلانے میں مذہب نہیں دیکھتا، وہ نسل نہیں دیکھتا، وہ رنگ نہیں دیکھتا. البتہ ایک فرق ہے، دن کا ٹائم ہو یہ سارا کمرہ بند کر دیں، روشن دان کھڑکیاں بند کر دیں، پھر وہ سورج کی روشنی نہیں پہنچے گی. لیکن یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ کتنی یہاں پہنچا سکتے ہیں روشنی. اس کے لیے رستہ آپ کو کھولنا پڑے گا، وہاں سے روشنی آنے میں رکاوٹ نہیں. اگر دن کے ٹائم سورج نکلا ہے اور آپ تک روشنی نہیں پہنچ رہی، اس میں سورج کا قصور نہیں، رستہ آپ نے بند کیا ہوا ہے. جس قدر یہ روشن دان دروازے کھڑکیاں کھولیں گے روشنی اس قدر آتی چلی جائے گی. آج کے دور میں امام پر وقت ہوتے ہوئے امام حق کی موجودگی میں اگر تم تک ہدایت نہیں آ رہی، اس میں امام کا قصور نہیں، تیرے دل کی کھڑکیاں بند ہو گئی ہیں، تم نے وہ معرفت کے دروازے بند کر دیے. ان دروازوں کو کھولنا پڑے گا. ذرا کھول کے دیکھو تو صحیح کیسے ہدایت کی روشنی تیرے دل میں آتی ہے. سورج کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں، رکاوٹ ہماری طرف سے. سامعین محترم، ہر دور میں کربلا رہی،
آج ہم لبیک یا حسین کا نعرہ بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کاش ہم اس دور میں ہوتے اور مولا کی مدد کرتے. حر کو موقع مل گیا, تمہیں اللہ نے کیوں نہیں دیا؟ تم اس مقام پہ کیوں نہیں گئے؟ اگر ہم آج اس دور میں آئے, اللہ نے اس دور میں بھیجا, اس دور میں ہمیں نہیں پیدا کیا, تو ہم تو اس سعادت سے محروم رہ گئے. یہ بھی عدل الہی کے خلاف ہے. اللہ نے فرمایا کہ, اور یہ بھی روایات میں ہے کہ جو جس دور میں بھی ہو, جس کا ہم فکر ہو, اسی کی قوم کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے. آج اگر آپ یہاں موجود ہیں تو یاد رکھیں آج بھی کوئی وقت کا حسین موجود ہے, آج بھی کربلا موجود ہے, آج بھی حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند ہو رہی ہے. اچھا کربلا کا منظر سامنے لے کر آئیے, کربلا میں کیا ہوا تھا جو آج نہیں ہو رہا؟ سب کچھ تو ہو رہا ہے. اس دور میں واجب اور حلال حرام کا مذاق اڑایا گیا یا نہیں اڑایا گیا؟ کیا آج عقائد کو پامال کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ کیا آج دین کے مقدسات کی توہین ہو رہی ہے یا نہیں؟ کیا آج ضروریات دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا نہیں؟ اس دور میں بھی تھا, اس دور میں بھی تھا. کام وہی ہے, چہرے بدل گئے ہیں. کربلا تب بھی تھی, کربلا آج بھی ہے. اگر اس دور میں حر نے اپنا کردار دکھایا تھا تو اس دور میں ہم نے کیا کیا؟ اس دور میں حبیب نے بڑھاپے کے عالم میں اپنا کردار دکھایا تھا تو اس دور میں میری قوم کے بوڑھوں نے کیا کیا, میری قوم کے نوجوانوں نے کیا کیا؟ جانتے ہیں کربلا میں کون سی چیزیں امام کے مقابلے میں کائنات کو لے کے آ گئی؟ 11 ہجری میں رسول خدا دنیا سے گئے, 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا, 10 ہجری میں اعلان غدیر ہوا. اعلان غدیر کے وقت کم سے کم تعداد بیعت کرنے والوں کی تھی 1.25 لاکھ. یہ 50 سال کے عرصے کے بعد 1.25 لاکھ کی بجائے 72 کیوں رہ گئے؟ یہ ہے 10 ہجری علی کا ہاتھ, یہ ہے 61 ہجری حسین کا ہاتھ. یہاں 1.25 لاکھ نے بیعت کی, یہاں چند 72, 250 کی بھی روایات ہے, 300 کی بھی روایت ہے, البتہ کم از کم 72. اتنا فرق 50 سالوں میں کیسے آیا؟ اس کا مطلب ہے یہ درمیان میں 50 سال کوئی ایسے گزرے تھے جنہوں نے ان ہاتھوں کو نبی سے دور کر دیا تھا. ظاہر ہے تو پھر وہ کون سی وجوہات تھیں کہ جنہوں نے امام وقت کے مقابلے میں نہ کھڑا کیا؟ کیا لوگ نہیں جانتے تھے یہ نبی کا نواسا ہے؟ نہیں جانتے تھے کہ اسی علی کا بیٹا ہے جس کی ولایت کا اعلان ہوا؟ جانتے تھے. 2 چیزیں جنہوں نے امام وقت کے مقابلے میں کائنات کو کھڑا کر دیا. پہلی چیز ہے بغض علی. جب امام معصوم کربلا نے کربلا کے میدان میں جب آخری خطبہ ارشاد فرمایا تھا, قوم اشقیاء سے مخاطب ہو کے حجت تمام کی اور فرمایا کیا میں تمہارے نبی کا بیٹا نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہے. کیا میں نے تمہارے دین کو پامال کیا؟ نہیں. کیا میں نے تمہارا کوئی نقصان کیا؟ نہیں. تو پھر میرے خون کے لیے تیار کیوں ہو گئے؟ سب نے کہا تھا بغض ابی کا, تیرے باپ کے بغض کی وجہ سے. پہلی وجہ بغض, دوسری وجہ حب دنیا. یہ 2 وہ لانتے ہیں جو وقت کے امام کے مقابلے میں لوگوں کو لے آتی ہیں. بحمدللہ بحمدللہ بحمدللہ. ہمارے اندر تو بغض علی جیسی لعنت دور دور تک بھی نہیں, خدا محفوظ رکھے اس لعنت سے. لیکن حب دنیا سے بچ کے رہنا. یہ دنیا کی محبت وہ نحوست ہے جو امام کے قافلے میں رہنے والوں کو بھی ایک دن امام کے مقابلے میں لے آتی ہے. دنیا کی محبت. اس لیے تو مولا علی نے فرمایا جب طلب کے سلاسہ جا دنیا خر غیری کسی غیر کو دھوکہ دے, علی تجھے 3 طلب کے دے چکا. دنیا کی محبت. جوانوں آج بھی کربلا موجود ہے, آج بھی وقت کا حسین موجود ہے. کیوں نہیں ظہور ہو رہا؟ تمہارے انتظار میں ہے مولا. استاد محترم کی مرزا حسین صابری صاحب کا شعر ہے, کون کہتا ہے کہ روح رواں پردے میں ہے, آنکھوں پہ پردہ پڑا ہے وہ کہاں پردے میں ہے.
یہ ہماری آنکھوں میں پردہ پڑا ہے، مولا پردے میں نہیں، مولا ہمارے درمیان موجود ہے۔ یقین کیجئے یہ آنکھیں کس طرح امام زمانہ کا دیدار کرے جو سارا دن نامحرموں کو دیکھتی رہے۔ جوانوں آپ سے مخاطب، میں اپنی ذات سے مخاطب ہوں، یہ کان کس طرح امام کی آواز کو سنے جو 24 گھنٹے گانے سنتے رہے۔ سامعین محترم، امام کو کردار کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی عام لیڈر نہیں کہ جس کے نعرے لگاؤ، اشتہار لگاؤ، پوسٹر لگاؤ، اس کے جلوس نکالو تو وہ اسی میں راضی ہو جائے گا۔ اسے نہیں فرق پڑتا کہ میرے نعرے لگانے والا شرابی ہے، کبابی ہے، نیک ہے، برا ہے، نمازی ہے، غیر نمازی ہے، نہیں، یہ دنیاوی لیڈر نہیں ہے۔ اسے کردار چاہیے، اسے اپنا ناصر چاہیے۔ آج میں ایک جملہ عرض کروں، آج کے دور میں اگر کوئی جوان یہ جاننا چاہتا ہے کہ میں امام سے کتنا نزدیک ہوں، ایک کام کر اسے پتا چل جائے۔ پریشان تو نہیں ہو میری بات؟ آج شب جمعہ ہے، امام سے منسوب ہے یہ رات۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج رات گھر میں جائیے گا، تنہائی میں بیٹھیے گا، میری جو نوجوان بہنیں میری بات سن رہی ہیں وہ بھی غور سے سماعت فرمائیں، نوجوان برادران کی سماعت فرمائیں۔ آپ کی پاکٹ میں ایک موبائل ہے، اس پہ لگا ہے پاسورڈ، جسے یا آپ جانتے ہیں یا میں اپنے موبائل کو جانتا ہوں۔ تنہائی میں بیٹھ کے اسے کھولیے گا، اس کی گیلری، اس کا میموری کارڈ، اس کا ڈیٹا چیک کیجیے، آیا اس میں ایسا مواد ہے جو تنہائی میں تم امام کو دکھا سکو؟ اگر ہے تو خدا کا شکر ادا کرو، اگر تمہارا موبائل اس قابل نہیں تو توبہ کرو۔ اگر تمہاری تنہائی تمہارے امام کے ساتھ نہیں نا، تم امام کے ساتھ نہیں۔ مجمع میں کسی کے سامنے گناہ نہ کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہوتا۔ مجھے معلوم ہے میں نے یہ لباس پہنا ہوا ہے، میری ریکارڈنگ چل رہی ہے، دنیا مجھے دیکھ رہی ہے، اب سب مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کے سامنے کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ مجھے معلوم ہے گناہ کیا تو کل میری چھٹی ہو جائے گی، دنیا میں بدنام ہو جاؤں گا۔ کمال یہ ہے تنہائی کا عالم ہو، دیکھنے والا بھی کوئی نہ ہو، گناہ کے اسباب بھی ہاتھوں میں ہو، تب تیرے ذہن میں یہ بات آئے کوئی نہیں دیکھ رہا، میرے وقت کا امام تو مجھے دیکھ رہا ہے نا۔ محض ایک نعرہ نہیں ہے، ایک جوش پیدا کرنے کے لیے نہیں۔ میں نے پہلے دن کہا تھا اس عقیدت کا کوئی فائدہ نہیں جو آپ کو حقیقت تک نہ لے کے جائے۔ وہ عقیدت بیکار ہوتی ہے جو بدون حقیقت ہوتی ہے۔ امام زمانہ کو راضی کیجیے، یہ وقت کا حسین ہے۔ آج اگر امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے تو اس کی وجہ امام نہیں ہم ہیں۔ اور آج جو چاروں طرف سے تشیع پر حملے، تشیع کو ختم کرنے کی کوششیں، پوری کائنات، پوری دنیا کی طاغوتی طاقتیں اس وقت ہمارے خلاف کھڑی ہیں، لیکن آج بھی ہم اپنی شناخت کے ساتھ جی رہے ہیں۔ یہ کس کے صدقے میں جی رہے ہیں؟ یہ وجود امام زمانہ کا صدقہ ہے۔ امام کا فرمان ہے، اے ہمارے شیعوں، اگر ہماری نظر کرم تم پر نہ ہوتی دشمن تمہیں کب کب کچا چبا جاتا۔ امام کا نظر کرم، امام کی نظر کرم ہے ہم پہ جو آج
اپنی شان، اپنے کردار اور اپنے نام کے ساتھ پوری دنیا میں حکومت کر رہا ہے۔ آٹے میں نمک کے برابر ہماری تعداد نہیں ہے، لیکن دنیا میں چھائے ہوئے ہیں۔ یہ صدقہ ہے زہرا کے لال کے وجود کا۔ امام کو راضی کیجیے۔ یہ وادی، یہ گلشن، یہ پربت، یہ آنگن تیرے منتظر ہے، تو آ منتظر آ۔ یہ سانسوں کی الجھن، یہ دل کی دھڑکن تیرے منتظر ہے، تو آ منتظر آ۔ تیرے سارے ساجن، تیرے اپنے پنجتن تیرے منتظر ہے، تو آ منتظر آ۔ ہوا باوری ہے، تجھے ڈھونڈتی ہے، نہیں رنگ و خوشبو تیرے بھی چمن میں۔ بھٹکتا ہے شب بھر ستاروں کو لے کر، کمر مارے مارے تیری ہی لگن میں۔ 1.25 لاکھ مرسل کا محسن جو ہے تو، انہیں ہم بھی دیکھے تیری انجمن میں۔ تیرے نقشے پا جو لگے ہو زمین پر، تو پھر ہم نے کاہے کو جانا عدن میں۔ یہ چشمے، یہ لہریں، یہ دریا، یہ نہریں، زمینوں کا سارا نگر ڈھونڈتا ہے۔ ہمیں بھی تڑپ ہے مگر تجھ کو مولا، تیری ماں کا حق المہر ڈھونڈتا ہے۔ آگے سنو گے امام کا کیا جواب ہے۔ مجھے تو پکارا، کیا خود کو سنوارا، میرے چاہنے والوں سے مجھ کو کیا ہے۔ عجب یہ غضب ہے، میری بھی طلب ہے، نہ لب پہ ہے قرآن، دل میں بنا ہے۔ نمازوں سے لے کر تولا تبرہ، میری قربتوں کا یہی سلسلہ ہے۔ بنا ہے جو ہلی خمینی حسینی، میں اس سے ملا ہوں، وہ مجھ سے ملا ہے۔ میری آس بھی ہے، اگر پیاس بھی ہے، تو رنج و الم کیوں دیے جا رہے ہو۔ وہ افعال تھے جو میرے منکروں کے، وہ تم کیوں مسلسل کیے جا رہے ہو۔ ہدف سے تو ہٹ کر میری موت ہے، تمہیں زام ہے کہ جیے جا رہے ہو۔ یہ سانسیں تو صدقہ ہے زہرا کے در کا، خطا کے نگر میں لیے جا رہے ہو۔ خطا کے نگر میں لیے جا رہے ہو۔ خطائیں تمہاری خدا معاف کر دے، میں رو رو کے یہ التجا کر رہا ہوں۔ عمل سب تمہارے میرے سامنے ہے، میں خالق سے پھر بھی دعا کر رہا ہوں۔ میں خالق سے پھر بھی دعا کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم ہم اس قابل نہیں ہیں کہ امام کی بیعت میں آنے کے قابل ہو جائیں، امام کے سپاہی خود کو کہلوا سکیں، لیکن یہ امام کی نظر کرم ہے کہ امام ہر شب جمعہ اپنے شیعوں کا نامہ اعمال دیکھتے ہیں۔ یہ شب جمعہ خیال کرنا مصلی پہ بیٹھ کے کہ گزشتہ ہفتے میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا کہ جو امام کو رونے پہ مجبور کر دے۔ روایات میں ہے کہ بعض حکمداروں کے نامہ اعمال دیکھ کر مولا خوش ہوتے ہیں، اور بعض نامہ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ مولا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میرا شیعہ اور یہ گناہ، میرا شیعہ اور یہ گناہ۔ سامعین محترم، تم اور ہو، زمانہ اور ہے۔ خود کو زمانے کے پیچھے نہ چلاؤ، خود اس قابل بن جاؤ کہ زمانہ تمہارے پیچھے چلنے پہ مجبور ہو جائے۔ اس امام کو نہ رلاؤ جو 1400 سالوں سے رو رہا ہے۔ خدا کی قسم وہ میرے امام ایسے ہیں جو کربلا کے بعد روتے رہے۔ یہ تیرا 12واں بولا آج بھی تلوار پہ ہاتھ رکھ کے رو رو کے کہتا ہے، میرا اللہ مجھے اذن ظہور دے، میں مسلمانوں سے پوچھوں بتاؤ میری دادیوں کا قصور کیا تھا۔ اللہ اکبر، میں مسلمانوں سے پوچھوں بتاؤ میری اس دادی کا کیا قصور تھا جس کی عمر 4 سال تھی، بابا کے قاتلوں سے تماچے کھاتی رہی۔ میری اس دادی کا کیا قصور تھا جو گھر سے باہر کبھی نہ نکلی، لیکن شرابیوں کے مجمع میں بے مقرع چادر آ گئی۔ دوسرا میرا مولا سنو گے، یہ حسین کا بیمار بیٹا ہے۔ روایت کے فکر ہے جب تک مولا سجاد رہے، امام سے کوئی بھی پوچھتا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی، امام رو کے ایک ہی فکرہ فرماتے، الشام الشام
الشام. راوی کہتا ہے میں نے پوچھا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، مولا آپ کے دادا حمزہ شہید ہوئے، مولا آپ کے دادا علی شہید ہوئے، لیکن مولا آپ کیوں روتے رہتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں منہال تو نے انصاف نہیں کیا، بے شک شہادت ہماری میراث ہے، میں شہادت پہ تو نہیں رو رہا. ارے مجھے اتنا بتا، ایک غیرت مند بیٹا ہو، اس بیٹے کے سامنے اس کی پھوپھیوں کی چادروں میں لوٹا جائے، اس کی بہن تماچے کھاتی رہے. ارے مجھے وہ وقت بڑا یاد آتا ہے. ایک فکرہ بار بار کہتے تھے مجھے شام نے بڑا رلا دیا، مجھے شام نے رونے پہ مجبور کر دیا. راوی کہتا ہے مولا کوفہ میں بھی تو لوگوں نے ستایا تھا، لیکن مولا بتائیے شام میں کون سا درد ہے جو آپ کو خون رونے پہ مجبور کر رہا ہے؟ حسین کا بیمار بیٹا رو کے کہتا تھا شام کا درد اور ہے، کوفہ کا درد اور ہے. مولا فرماتے تھے شام میں ہمیں یہ تکلیف دی گئی جب ہمارا لوٹا ہوا قافلہ شام کے مرکزی بازار میں پہنچا. ایک منادی نے ندا دی لوگوں تمہیں یاد ہوگا علی نے تمہارے بڑوں کو مارا تھا، آؤ جس نے علی کا بدلہ لینا ہے. آج علی کی بڑی بیٹی تمہارے کوفہ میں مہمان بن کر آئی ہے. امام فرماتے ہیں اس اعلان کا ہونا تھا، کوفہ کی عورتیں کوفہ کے بچے چھتوں پہ لے کے چلے گئے، اور جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر مارا، کوئی آگ کا انگارہ پھینکتا تھا. امام فرماتے ہیں میرے ہاتھوں میں رسیاں تھی، ایک آگ کا انگارہ میرے سر پہ گرا، میں کہتا رہا لوگوں میرا سر جل رہا ہے، کسی نے کوئی پرواہ نہ کی. امام فرماتے ہیں چند قدم آگے گئے، شام کی عورتوں نے صدقے کی کھجوریں اپنے بچوں کے ہاتھوں میں تھمائی اور ہمارے قیدیوں میں پھینکنا شروع کی. میری پھوپھی کی صدا بلند ہوئی، شام کے بچوں نحنو اہل بیت رسول اللہ، ارے صدقہ ہم پہ حرام ہے. امام فرماتے ہیں یہ کوفہ کی تکلیف تھی، لیکن شام میں ایسا درد تھا جو سجاد کو قبر کی دیواروں تک نہیں بھولے گا. راوی کہتے ہیں مولا بتائیے شام میں کیا ہوا؟ فرمایا شام کے بازار کو عبور کر کے جب ہمارا قافلہ دربار یزید میں پہنچا، میں نے زندگی میں موت نہیں مانگی. یہ وہ وقت تھا سجاد کو موت کی دعا مانگنا پڑی. ازادارو منظر کیا تھا؟ کمینہ تخت پہ بیٹھا تھا، ساتھ ایک دشت تھا، دشت پہ غریب کا کٹا ہوا سر تھا. یہ کمینہ شراب پیتا تھا، بچی ہوئی شراب پھینک کے کہتا تھا حسین اس کی شراب کو تیرے نانا نے حرام کیا. پھر اسلام کی چھڑی اٹھاتا تھا، کبھی حسین کے دندانے مبارک پہ مارتا. امام فرماتے ہیں سامنے میری پھوپھی کھڑی تھی، اس وقت تک میں صبر کرتا رہا، لیکن ایک ایسا مرحلہ آیا کہ میرے منہ سے موت کی دعا نکلی جب کبھی نہ شراب پی کے اشارہ کر کے کہتا تھا ان بیویوں میں علی کی بڑی بیٹی زینب کو. امام فرماتے ہیں جیسے ہی میری پھوپھی کا نام آیا، امام نے فرمایا میرا اللہ میری ماں نے مجھے پیدا کر دیا. خدایا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. میرا اللہ حاضرین کی اس عبادت کو قبول فرما، ہمارے یہ لمحات ہماری زندگی میں انقلاب کا باعث بنا. خدایا اس مجلس کا اجر و ثواب ڈاکٹر سید جمیل عباس نقوی صاحب کے مرحومین، سیدہ انیس فاطمہ، سید طاہا نقوی، سید شکیل عباس نقوی و دیگر جتنے بھی مرحومین اور حاضرین کی جتنے بھی مرحومین ہیں، میرا اللہ سب کی ارواح کو رسان فرما. ان تمام مرحومین کی شفاعت آل محمد سے بہرمند فرما. ان مرحومین کی قبور کو محمد و آل محمد کے نور سے منور فرما.
خدایا ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بانیان مجلس کی رزق میں، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ خدایا ہم سب کو سوائے اپنی ذات کے کسی کا محتاج نہ بنا۔ بار الہ دنیا میں جہاں جہاں بھی ذکر آل محمد ہو رہا ہے، وہ مکان، وہ مکین، سب کی حفاظت فرما۔ خدایا تشیع کے جو موجودہ حالات ہیں پاکستان میں، تشیع کی حفاظت فرما، تمام عزاداروں کی حفاظت فرما، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ میرا اللہ ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ میرا اللہ فرقہ واریت کا خاتمہ فرما، ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ فرما۔ خدایا پاک فوج کی حفاظت فرما، اس علاقے میں اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اس مسجد کے تمام ممبرز، آئی او کے ممبرز، ٹرسٹ کے جتنے بھی ممبرز، اس علاقے میں جتنی بھی تنظیمیں عزاداری کے لیے کام کر رہی ہیں، تمام کے اراکین کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ ان سب کی نیک کاوشوں کو قبول فرما، عزاداروں کی عزاداری قبول فرما، نواخانوں کی نواخانی قبول فرما، ذاکرین کی ذاکری، علماء کرام کی محنتیں سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم امام کی زیارت سے مشرف فرما، امام کے قدموں تلے جام شہادت نصیب فرما۔ میرا اللہ شہادت کی موت نصیب فرما۔ خدایا تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے، میرے ذمہ حاضرین کے ذمہ جو بھی دعائیں ہیں، یا حاضرین کے دلوں میں جو دعائیں ہیں، میرا اللہ مومنین مومنات جو نیک دعائیں لے کے تیری بارگاہ میں بیٹھے ہیں، خدایا تجھے آل محمد کا واسطہ سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ میری جو مائیں بہنیں بے اولاد ہیں، مادر علی اصغر کی عظمت کا واسطہ اولاد مرینہ عطا فرما۔ سب مومنین کی مومنات کی ایک اہم ترین دعا سارے ضرور آمین کہنا، خدایا زیارت کربلا اللہ نصیب فرما، دیگر مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، تمام مقامات مقدسہ کے راستے ہموار فرما، تمام عالم انسانیت کو کرونا جیسے وائرس سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق زہرا ابیہا و بعلہا و بنیہا، رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد، جن مرحومین کے نام دی گئے ہیں ان کے لیے محمد سورہ فاتحہ